5 بجے آسٹریلیا کی فلائٹ لے رہی ہیں. کتاب خطبہ جمعہ کا عنوان ہے تجارت و تعمیر کعبہ. تجارت و تعمیر کعبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم إنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. برادران اسلام، خواتین ملت، تذکرہ چل رہا ہے رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی ابتدائی زندگی کا. اس سلسلے میں اب تک جو گفتگو ہوئی اس میں آپ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ آپ کس خاندان سے تھے، ولادت با سعادت آپ کی کہاں ہوئی تھی، ولادت کے بعد آپ کی زندگی رضاعت کی کہاں گزری، اور پھر رضاعت کی زندگی مکمل کرنے کے بعد 2 سال کی مزید زندگی آپ کی کہاں گزری، اور اس کے بعد جب آپ وہاں سے واپس آئے تو آپ نے مدینہ منورہ کی زیارت اپنے والدہ کے ساتھ کیا. واپسی میں والدہ کا انتقال مقام ابوا میں ہو گیا. دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش اور پرداخت کی. اسی پرورش اور پرداخت ان کی پرورش اور پرداخت کے بعد جب 8 سال کی مدت میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی. اس پرورش اور پرداخت کے درمیان آپ نے بکریوں کی چرواہی بھی کی، اور اسی درمیان آپ نے یمن کا سفر بھی کیا. اسی درمیان آپ نے ملک شام کا بھی سفر کیا جہاں سے آپ کو پھر واپس آنا پڑا تھا. اور اس کے بعد پھر زندگی اس طریقے سے گزرتی رہی، اور ایک وقفہ وہ بھی آیا جب آپ کو اللہ رب العالمین نے
توانا و تندرست بنا کر کے کامل نوجوان بنایا، اور آپ اپنے ہاتھ اور پیر پر کھڑے ہونے کے لائق ہو گئے، اور آپ نے تجارتی سفر بھی اس غرض سے کیا۔ انہی تجارتی اسفار میں سے ایک سفر وہ ہے جو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تجارت کے لیے ملک شام کا سفر کیا، اور پھر اس کے بعد نفع کثیر لے کر کے واپس آئے۔ یہاں سے اب آپ کی زندگی کا ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کے شروع ہونے سے قبل آپ کی زندگی میں ایک اہم واقعہ ہے، اس واقعے کی جانب اشارہ کر دینا بھی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کفار مکہ میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے تھے جن کی عادت لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کرنے کی تھی۔ جیسے ہر جگہ ماحول اور معاشرے میں کچھ اچھوں کے ساتھ کچھ برے بھی پائے جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ برے زیادہ ہوتے ہیں، اچھے کم ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے اچھے زیادہ ہوتے ہیں، برے کم ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں عموماً حالات اگرچہ بگڑے ہوئے تھے، کچھ لوگ اس میں ظلم اور زیادتی کرنے کے عادی مجرم تھے۔ انہی میں سے ایک آدمی عاص ابن وائل تھا۔ عاص ابن وائل سے قبیلے زبید کے ایک شخص نے کچھ کاروبار کیا، کچھ سامان دیا، کچھ لین دین کا معاملہ ہوا۔ عاص ابن وائل نے اس کو دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں دوں گا، جو کرنا ہو کر لو۔ وہ غریب انسان جو مکہ کے باہر کا رہنے والا تھا، مکہ کے بعض خاندان بنی عبدالدار سے ان لوگوں کی مخالفت بھی تھی، یعنی آپس میں عہد و پیمان بھی تھا کہ وقت ضرورت مدد کریں گے۔ اس خاندان کے پاس بھی آدمی درخواست لے کر کے گیا اور بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ لوگوں نے ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ جو ظالم ہوتا ہے، جو گنڈا گردی پر اتر آتا ہے، اچھے لوگ ساتھ دینے کی ہمت نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ البتہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ ہو جاتے ہیں۔ ظالم کا ساتھ دینے کے لیے، عدل اور انصاف کا گلا گھونٹنے کے لیے ساتھی تو بہت ملیں گے، لیکن اچھے کام پہ ساتھی بہت کم ملتے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی جبل بوقیس پہ چڑھا اور وہیں سے اس نے یہ اعلان کیا کہ مکہ والوں، میں اس محترم وادی میں اور مقدس سرزمین میں تجارت کی غرض سے آیا تھا، فلاں شخص سے ہمارا لین دین ہوا، آج اس نے ہمارا حق دینے سے انکار کر دیا، میں محتاج ہوں، کلاش ہوں، بے بس ہوں اور مظلوم ہوں۔ اس روئے زمین پر اور اس مقدس سرزمین پر کیا کوئی میرا تعاون کرنے والا نہیں ہے؟ لوگوں کو اس کا احساس ہوا، جن کے دلوں میں اچھائی پائی جاتی تھی، جن کے دلوں میں شرافت پائی جاتی تھی، جو عدل و انصاف کے خوگر تھے، اسی میں سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی۔ ظلم دیکھ کر آپ کو برداشت نہیں ہوتا۔ ایک غریب باہر کا مسافر مکہ میں لٹ کر کے چلا جائے اور کوئی اس کا مدد کرنے والا نہ ملے، یہ آپ کو گوارا نہیں تھا۔ آپ کے چچا زبیر ابن عبد المطلب، جن کا تذکرہ پہلے گزرا ہے، یمن کے سفر کے تعلق سے، وہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ظلم و زیادتی مناسب نہیں ہے، لہذا اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ اپنے بھتیجے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اور اس طریقے سے ایک پارٹی تیار ہوئی، عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں بیٹھ کر کے میٹنگ ہوئی اور ایک سوسائٹی بنائی گئی. اس سوسائٹی کا نام حلف الفضول رکھا گیا. فضول یہ فضل سے ماخوذ ہے، یعنی بہتر کام. بہتر کام کے لیے اس ظلم اور ظلمت اور ضلالت کے زمانے میں اگر کسی نے قدم اٹھایا تو وہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا زبیر ابن عبد المطلب کی شخصیت. ان دونوں کے ابھارنے پر اور ان دونوں کے کہنے پر بہت سارے لوگ اور بہت سارے قبیلے اکٹھا ہوئے اور انہوں نے خون میں انگلی ڈال کر کے قسم لیا اور یہ کہا کہ ہم پکا وعدہ کرتے ہیں مکہ میں کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہونے دیں گے. ہم اس مقدس سرزمین سے ظلم و زیادتی کو مٹا کر کے دم لیں گے. مکہ میں امن و امان برقرار رکھنا ہماری ذمہ داری ہوگی. چنانچہ اس حلف الفضول کے ذریعے سے اس قبیلے زبید کے آدمی کی مدد کی گئی اور سارے لوگوں نے مل کر کے اس ظالم شخص سے اس کا جو حق تھا وہ حق دلوا دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ابھی نبوت سے بہت دور ہے، لیکن اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ اس جبر اور بربریت کے زمانے میں جب عدل و انصاف کا ساتھ دینے والا انسان نہیں ملتا، جب ظالم جو چاہتا ہے وہ کر ڈالتا ہے، اس وقت اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھائی کسی نے تو جناب سید المرسلین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا خاندان تھا. یہ روشنی آپ نے عطا کیا کہ انسانوں ہمت اور جرات سے کام لو. دنیا اچھائیوں سے خالی نہیں ہوئی ہے اور نہ کبھی خالی رہے گی. یہ زمانے جاہلیت کا یہ گھٹا ٹوپ اندھیرا، اس میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ پائے جاتے تھے. ان لوگوں سے مل کر کے اچھے لوگوں کے ذریعے سے معاہدہ کر کے اور یہ کمیٹی بنائی گئی کہ ظالم سے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیا جائے گا. جی ہاں، کتنا ماحول اور معاشرہ برباد ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے ہی آپ نے یہ سبق سکھا دیا تھا کہ انسانوں ہمت نہیں ہارنا چاہیے. ظلم ناحق ہوتا ہے، ناحق یہ ختم ہو کر کے رہے گا، لیکن اچھے لوگوں کو چاہیے کہ اس کے لیے ایک دوسرے سے مدد لیں. تنہا آدمی نہیں کر سکتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن لوگوں کو ابھارا جا سکتا ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے، اچھائی کی رہنمائی کی جا سکتی ہے، مل جل کر کے یہ کام کیا جا سکتا ہے. اگر اتنا بڑا کام اس ظلمت اور ضلالت کے زمانے میں ہو سکا جبکہ کوئی ساتھ دینے والا تیار نہیں تھا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آج بھی ظلم کو روکا جا سکتا ہے اور ظالم کے ہاتھ کو پکڑا جا سکتا ہے. اگر ہم اور آپ یہ سوچ بیٹھے کہ بھائی جانے دو، کر رہا ہے کرنے دو، ہم سے کیا مطلب ہے، تو یہ نہ سنت ہے اور نہ یہ سیرت ہے اور نہ یہ رسول نے کبھی سبق پڑھایا. رسول نے سبق پڑھایا ہے انصر اخاک ظالما کان او مظلوما. مدد کرو انسانوں، اپنے بھائیوں کی مدد کرو، مسلمان بھائیوں کی مدد کرو، انسان بھائیوں کی مدد کرو. ظالم ہو تو مدد کرو، مظلوم ہو تو مدد کرو. پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ رہی ہے. آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روک دو، یہ اس کے ساتھ سب سے بڑی اس کی مدد ہے. قاتل کو قتل سے روکو، چوروں کو چوری سے کرنے سے روکو، شرابیوں کو شراب پینے سے روکو، بدکاروں سے بدکاری کرنے سے روکو، دہشت گردوں کو دہشت گردی کرنے سے روکو. یہ اس کے ساتھ بہت بڑا
احسان ہوگا، اور اسی کے ساتھ احسان نہیں، یہ انسانیت کے اوپر احسان ہوگا. اس کے اوپر احسان یہ ہوگا کہ اس کا جو بدلہ قیامت کے دن اس کو ملنے والا تھا، گویا کہ اس سے آپ نے چھٹکارا دلا دیا. تو یہ معاہدہ آپ نے اس دور میں قائم کیا تھا. جب آپ ملک شام سے تجارت کر کے واپس آئے، خدیجہ کے غلام میسرہ نے تمام کہانیاں آپ کو بتائی. ویسے آپ کی زندگی مکہ والوں کے لیے ڈھکی چھپی تو تھی نہیں. آپ کی امانت، آپ کی صداقت، یہ دونوں بالکل مشہور ہو چکی تھی. حضرت خدیجہ کو بھی آپ کی امانت اور صداقت کا علم تھا، لیکن اس سفر میں جو کچھ ہوا وہ ان کی ذات کے ساتھ ہوا، ان کی مال کے ساتھ ہوا. جو نفع ان کو ملا اور جس سیرت اور کردار کا تذکرہ ان کے غلام نے کیا، اور نستور راہب کی جو باتیں انہوں نے مزید سنی، اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا وقار حضرت خدیجہ کے دل میں بیٹھ گیا. حضرت خدیجہ مکہ کی ایک رئیس خاتون ہی نہیں تھی، بلکہ انتہائی ہوشیار اور انتہائی سمجھ بوجھ والی خاتون بھی سمجھی جاتی تھی. اس وجہ سے جب وہ بیوہ ہو گئی تو بہت سارے رئیسان مکہ کی یہ خواہش تھی کہ ہماری زوجیت میں آ جائیں. کتنے لوگوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے، سرداران مکہ نے، رؤسائے مکہ نے ان کو پیغام دیا، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا. اس واقعے کے بعد، تجارتی واقعے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ کا مقام اور مرتبہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شریک زندگی بنا لیا جائے. اس سے بہتر انسان تو نظر نہیں آتے ہیں، لیکن یہ کام انجام کیسے پائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے، خدیجہ کی عمر 40 سال کی ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تیار ہو جائیں گے کہ یہ 40 سالہ بیوہ سے اپنی پہلی شادی کریں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ خدیجہ نے جو جذبات ان کے دل میں پیدا ہوا، اس جذبے کو چھپایا نہیں، اور اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والی خواتین سے، جس میں ایک خاتون کا نام تھا نفیسہ بنت وہب، ان سے انہوں نے اپنے دل کا ماجرا کہا. خاتون نے کہا کہ ضرور آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہوا ہے وہ خیال بہت اچھا ہے، اور ضرور آپ کا یہ رشتہ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان ملنا مشکل ہے اس روئے زمین پر. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ طے کیسے ہو اور مسئلے کو شروع کون کرے؟ اس خاتون نے کہا آپ اس کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالیے، میں تذکرہ کرتی ہوں. چنانچہ اس خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے تذکرہ کیا، اور حضرت خدیجہ کی جو تعریف اور توصیف ہو سکتی تھی وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں تھی. کہا آپ ان سے نکاح کر لیجئے، پیغام دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں مال کے اعتبار سے تو بہت کمتر ہوں خدیجہ سے. خدیجہ ایک رئیس خاتون ہے، بڑے بڑے رؤسا نے ان کو پیغام دیا جس کو انہوں نے ٹھکرا دیا، تو یہ کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا امکان کیسے ہے؟ اس خاتون نے کہا یہ ذمہ داری میری. اس طریقے سے یہ گفتگو کی ابتدا ہوئی، اور اس خاتون نے جب دونوں کی رضامندی معلوم کر لی تو جا کر کے ان کے ذمہ داروں سے اس کا تذکرہ کیا. اس لیے کہ اس زمانے میں جو شادیوں کے بہت سارے طور طریقے ہوا کرتے تھے، یہی طور طریقہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا مانا جاتا تھا.
کہ اگر کسی کو شادی کرنی ہے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، وہ خود بخود جا کر کے اپنے اس مسئلے میں شرکت نہ کرے. رضامندی بہرحال ان کی ضروری ہوتی تھی، لیکن باتیں اور تفصیلات اور کام کو انجام دینا یہ ان کے اولیاء اور سرپرست کرتے تھے. چنانچہ ان کے اولیاء اور سرپرست، ان کے چچا اور ان کے جو بھائی تھے، ان کی طرف سے انہوں نے اس گفتگو میں شرکت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے، آپ کے چچا نے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گفتگو میں شرکت کی اور یہ رشتہ طے پا گیا. اور ایک دن نو آیا جس میں حضرت خدیجہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کی زندگی میں شریک ہو گئے، جس میں دونوں طرف کے خاندان شریک تھے. آپ کے چچا ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا، جس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ ہمارا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مال میں کمتر ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے ان کو جو اخلاق دیا ہے اور رب العالمین نے ان کو جو سوجھ بوجھ دی ہے، وہ علم اور یہ سوجھ بوجھ اور یہ اخلاق ایسے ہیں جن پہ پوری دنیا قربان کی جا سکتی ہے. لہذا ہمارے بھتیجے کو آپ لوگ کمتر نہ سمجھنا اور اپنے دل میں کبھی یہ خیال نہ لانا کہ ہمارے گھر کی لڑکی بڑی ہے، مال والی ہے، بڑا بن کر کے رہے گی. جی ہاں، رسم و رواج کے مطابق نکاح ہوا، دعوت ولیمہ ہوئی، اور اس طریقے سے آپ کی یہ زندگی، جس کو ازدواجی زندگی کہا جاتا ہے، یہ زندگی یہاں سے شروع ہوتی ہے. نکاح کا یہی وہ طریقہ ہے جس کو دین اسلام نے باقی رکھا ہے. بقیہ جتنے بھی نکاح کے طور طریقے تھے، اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا جس کو نکاح خدلان قرآن نے کہا ہے، محبت والی شادی. یعنی لڑکے اور لڑکی ملتے رہے، محبت ہو گئی اور جا کر کے من مانی شادی کر لیا، ماں باپ سے اجازت نہیں لیا اور ان کو اطلاع نہیں دیا. تو ایک نکاح یہ بھی رائج تھا وہاں، اور اس نکاح کو اس زمانے میں مانیتا حاصل تھی، لوگ تسلیم کرتے تھے، کوئی اس کو انکار نہیں کرتا تھا. 8 قسم کے نکاح ہوتے تھے اس زمانے میں. تمام قسم کے نکاحوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا. اسی میں سے نکاح متعہ ہوتا ہے، نکاح موقت جس کو کہا جاتا ہے. گھنٹہ 2 گھنٹہ کے لیے نکاح کر لیا کرتے تھے، 1 دن 2 دن کے لیے نکاح کرتے تھے، مہینہ 2 مہینہ کے لیے نکاح کرتے تھے. کہیں سفر پہ جاتے تھے، 4-10 دن رہنا ہوتا تھا، وہاں نکاح کر لیتے تھے 4-10 دن کے لیے. اس کو نکاح موقت کہا جاتا ہے. چاہے یہ 2-4-10 منٹ کے لیے ہو، چاہے 2-4 گھنٹے کے لیے ہو، چاہے 2-4 مہینے کے لیے ہو، نکاح موقت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دے دیا. ایسے ہی نکاح متعہ بھی ہوا کرتا تھا، کچھ پیسہ ویسا دے کر کے نکاح کر لیتے تھے وقتی طور پہ. تو تمام قسم کے نکاحوں کو دین اسلام نے باطل قرار دے دیا. صرف ایک طور طریقہ یہی ہے جس کو دین نے قائم اور باقی رکھا ہے. لہذا اسی طور طریقے کے نکاح کو تمام مسلمانوں کو اپنانا چاہیے. اسی میں خیر و برکت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیے کس طریقے سے خیر و برکت ہوئی. ورنہ منمانی جا کر کے محبت کرو، ناجائز تعلقات قائم کرو اور ناجائز قسم سے نکاح پڑھا لو کورٹ میں جا کر کے، تو یہ خیر و برکت سے محرومی کی بات ہے. والدین جنہوں نے پرورش اور پرداخت کیا، اس کو نوجوان اپنی نوجوانی میں ایسا بھلا دے کہ اپنے شادی بیاہ کے لیے ان سے رائے مشورہ نہ کرے اور ان کے کہنے میں نہ رہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے، آپ کی سیرت دیکھیے. 25 سال کے نوجوان ہیں آپ، مکہ میں طرح طرح کے رسم و رواج پائے جاتے ہیں نکاح کرنے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں جا کر کے کلام کیا اور گفتگو کیا، بلکہ خاندان
جو بڑے ذمہ دار آپ کے سرپرست ابو طالب جو تھے انہوں نے جا کر کے گفتگو کی، آپ کے چچا نے جا کر کے حضرت حمزہ نے گفتگو کی. تو یہ جو سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اب آپ دیکھیے کہ اس سسٹم میں کیا برکت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی. حضرت خدیجہ اور آپ کی جو زندگی شروع ہوئی، کبھی دونوں کی زندگی میں کوئی ایسا وقفہ تاریخ اور سیرت میں نہیں نظر آتا ہے جس میں آپس میں کوئی کشیدگی ہوئی. کوئی ایسا وقفہ، کوئی ایسا دن اور کوئی ایسا وقت نہیں نظر آتا ہے جس میں دونوں میں کوئی انبن ہوئی ہو. پیار اور محبت کی زندگی اور ایک دوسرے کی جو شریک حیات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو الفت اور محبت ہوتی ہے، جو تعاون اور ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے، تمام تر وہ جذبے اور تمام تر ہمدردیوں کے ساتھ یہ زندگی آپ کی شروع ہوتی ہے. اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. جو اولاد اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کیا، اسی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے عطا فرمایا، سوائے ابراہیم ابن محمد علیہ السلام. آپ کے سب سے پہلے فرزند جو تھے ان کا نام تھا قاسم، اور انہی کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہوئی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ آپ کے جو سب سے چھوٹے فرزند تھے ان کا نام تھا عبداللہ، ان کا لقب تھا طیب اور طاہر. یہ دو اولاد آپ کی حضرت خدیجہ سے جو تھی، دونوں کا انتقال بچپن ہی میں ہوا. اور آپ کے جو تیسرے فرزند حضرت ابراہیم تھے، ان کا بھی انتقال بچپن میں ہوا. جو زندہ بچی آپ کے اولاد میں سے وہ آپ کی چاروں بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. ان تمام لوگوں نے اسلام کو پایا، اسلام کو قبول کیا اور حالت اسلام میں سب کی وفات ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں آپ کے تینوں بیٹیوں کا انتقال ہو گیا. صرف حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کا انتقال آپ کے بعد میں ہوا ہے، وہ بھی صرف 6 مہینہ کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرما جانے کے صرف 6 ماہ کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. اس طریقے سے آپ کے اولاد میں اب کوئی زندہ نہیں بچا، اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ طویل عمر بھی نہیں دیا. دیکھیے کتنی جلدی جلدی سب کا انتقال ہو گیا. سب کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بہت جلد بلا لیا. آپ کے اولاد میں سے حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسن اور حسین، ان کو پھر سعادت اور فضیلت حاصل ہوئی، جس کے تذکرہ کا یہاں نہ مقام ہے اور نہ فی الحال اس کی ضرورت ہے. یہ تذکرہ اس سے پہلے یہاں گزر چکا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی تھی، آپ کے جو اولاد تھیں یہاں، ان کا یہ تذکرہ ہے. اور اس کے بعد زندگی کے جو دیگر حالات تھے، ان حالات میں اور ان واقعات میں ایک بہت اہم واقعہ گزرا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کا. شاید اللہ رب العالمین کو یہ پسند نہ رہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ کا ہاتھ نہ لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی تھی، نبوت ملنے سے 5 سال پہلے کا یہ واقعہ. خانہ کعبہ جو اس وقت گرتے پڑتے کمزور ہو چکا تھا، اس کی دیواریں جس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، اس وقت 9 ہاتھ کی بلندی پر تھی، لیکن وہ دیواریں گرتے گرتے صرف قد آدم تک باقی بچی تھی.
خانہ کعبہ کے اوپر کوئی چھت بھی انہوں نے نہیں ڈالا تھا. اس کی تعمیر میں صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں، جیسے اپنے یہاں عیدگاہ بنایا جاتا. قد اعظم دیوار ہو گئی. ایک زمانہ گزر گیا، دیواریں انتہائی کمزور ہو گئیں، خستہ حال دیواریں کہ تیز ہوا چلے تو بھی گرنے لگے. اسی زمانے میں مکہ مکرمہ میں سیلاب آیا. خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں سب سے نیچے بنا ہوا، چاروں طرف پہاڑی ہے، نیچے خانہ کعبہ ہے. لہذا سیلاب کا جو ریلا ہوتا تھا یہی سے گزرتا. یہ خدشہ یہ ہوا کہ کہیں اب سیلاب آیا تو یہ تمام دیواریں صاف ہو جائیں گی. اسی زمانے میں خانہ کعبہ کے جو خزانے ہوتے تھے، جو اس کی جائیداد ہوتی تھی مسجد کی، خانہ کعبہ کی، کچھ شرپسندوں نے جا کر کے نکال لیا، چوری کر لی. یعنی اس زمانے میں ایسے بدقماش لوگ بھی پائے جاتے تھے جو خانہ کعبہ کے مال کو چورانے کے لیے ان کے دل میں کچھ کمزوری نہیں آتی. ایک طرف خانہ کعبہ کی عزت اور تکریم کرنے والے وہیں موجود ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت جو لوگ کرتے ہیں ان کو کھلانے پلانے والے، ان کی خدمت کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے جان دینے والے موجود ہیں. وہی ایک قسم انسانوں کا یہ بھی ہے جو خانہ کعبہ کے مال کو چورا رہا ہے. اس قسم کے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں. ارے ان کو تو آپ کہیں گے کافر فاسق تھے. آج کے زمانے میں مسلمانوں میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے لوگ ہیں وہ پائے جاتے ہیں مدرسوں کے مال کی چوری کرنے والے، مسجدوں کے مال کی چوری کرنے والے، مسجدوں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کرنے والے. مسجدوں میں جو دکان کسی زمانے میں بنی تھی 1 روپیہ کرایہ جب ملتا تھا، آج بھی اسی 1 روپے پر قابض دار ہے، جبکہ اس کا کرایہ 10,000 ہے. آج 1 روپیہ دے گا، وہ نہیں دے گا چاندی والا جو اس زمانے میں چلتا تھا. آج والا کرنسی دے گا، کیوں؟ کرایہ دار ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مسجد کے مال کو غصب کرنا نہیں ہے. مسجد کا جو بیت المال کا مال ہوتا ہے کتنے مسلمان غصب کرتے ہیں، جو وقف کا مال ہوتا ہے کتنا غصب کیے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں. تو ایسے بھی مسلمان پائے جاتے ہیں. ان مسلمانوں کا تعلق ان کفار مکہ کے فاسق اور فاجر لوگوں سے ہے جو خانہ کعبہ کے مال کو ہڑپ کر لیتے تھے، چورا لیتے تھے. جی ہاں، تو یہ ایک واقعہ یہ بھی چوری کا بھی ہوا. ان لوگوں نے سوچا کہ اب خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کر دینا چاہیے. چنانچہ اب یہ پلان بنا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہونی چاہیے. پلان تو یہ تیار ہو گیا اور یہ بھی طے ہو گیا کہ خانہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں کوئی ایسا مال نہیں لگنا چاہیے جو مال ناجائز اور حرام کا مال ہے. صرف طیب مال اور حلال مال لگنا چاہیے. ہم لوگوں کا جو مال ہے اس میں رشوت کا مال ہے اور ربا کا مال پایا جاتا ہے، بدکاری کا مال پایا جاتا ہے. یہ سب حرام مال ہے. وہ کہتے تھے اس کو کہ یہ سب حرام مال ہے، ناجائز مال ہے. لہذا یہ ناجائز مال اس میں نہیں لگنا چاہیے، صرف مال طیب اس میں استعمال کرنا ہے. اور اب جب اس کو بنائیں گے تو چھت تو ہے نہیں. ارے آج قد اعظم دیوار ہے، کل کوئی ایسا نالائق سیڑھی لگا کر کے کود کے آ کے اٹھا لے جائے گا. تو لہذا اس پہ چھت بھی ڈالنا چاہیے. اب پلان یہ ہو گیا. اب اس میں لکڑیوں کی بھی ضرورت پڑی اور اچھی قسم کی لکڑی لگانی چاہیے تاکہ زیادہ دن تک یہ قائم اور دائم رہے. اچھے قسم کے معمار بھی ہونے چاہیے. اللہ رب العالمین نے قدرت کی جانب سے وہ انتظام فرما دیا. عین اسی زمانے میں جب یہ پلان تیار ہوا اور مکہ والوں کا اتفاق ہو گیا خانہ کعبہ کی تعمیر پر،
روم سے ایک آدمی باقوم نام کا اپنی کشتی پہ ساز و سامان، تعمیری ساز و سامان لاد کر کے حبشہ جا رہا تھا. جدہ کے بندرگاہ پر اس کی کشتی ٹکرا گئی اور وہ ٹوٹ گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ تمام سامان کو اس نے جدہ میں اتار لیا. مکہ والوں کو پتا چلا تو مکہ والے جا کر کے اس سے ملے اور انہوں نے گفتگو کیا. اس نے کہا کہ میرے پاس صرف سامان ہی نہیں ہے بلکہ میں ایک ماہر معمار بھی ہوں. روم کا رہنے والا باقوم اس نے کہا میں ایک ماہر معمار بھی ہوں. تو لکڑیاں وہ وہاں جو آئیں وہ روم کی تھیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہاں کی لکڑیاں اتنی مشہور تھیں اور اتنی اچھی ہوا کرتی تھی کہ دوسرے ملکوں کو جایا کرتی تھی. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ موجودہ زمانے میں خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی جو تعمیر کی گئی ہے اس میں جو لکڑیاں لگائی گئی ہیں وہ بھی وہی روم ہی کی ہیں. اٹلی سے وہ لکڑیاں لائی گئی. انہی میں سے ایک آدمی مکہ میں رہتا تھا، مصر کا تھا، اس کا نام تھا سلیح. بہت اچھا تجربے کار ماہر انجینئر تھا. اس نے کہا کہ میں بھی آپ کی مدد کروں گا اور اس طریقے سے بنانے والے ساز و سامان سب میسر ہو گئے. اور ایک یہ بھی عجیب اتفاق ہی ہے کہ اس زمانے میں مصری مہندس انجینئر روم کی لکڑیاں ملی. موجودہ زمانے میں خانہ کعبہ کی جو تعمیر مسجد حرام کی مسجد نبی کی ہوئی ہے اس میں جو سب سے بڑا انجینئر ہے وہ بھی مصر ہی کا باشندہ ہے. اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے. روم کی لکڑیاں ہیں اور مصر کا انجینئر ہے جو دنیا کا مانا ہوا انجینئر ہے. تو اس طریقے سے اس زمانے میں بھی ایسے قدرتی طور پہ انتظام ہو گیا. اب پلان تو بنا تو اب بغیر گرائے یہ کیسے بنائیں گے؟ اب گرانے کا جب معاملہ آیا تو سارے لوگ کانپنے لگے. مارے ڈر کے ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ خانہ کعبہ کے پتھر کو اجاڑے. کون یہ کام کرے؟ جرات نہیں پڑ رہی ہے. شش و پنج میں مبتلا ہے کہ کیا ہو، کیسے اکھاڑا جائے. ابھی ایک لشکر آ رہا تھا ابراہ کے ساتھ خانہ کعبہ کو گرانے، اس کا یہ حشر ہوا. اب ہم لوگ کیا کریں، کیسے کریں؟ تو یہ بہت بڑی پریشانی ان کے سامنے آ گئی. ایک آدمی ولید ابن مغیرہ نام کا، اس نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں، جرات کرتا ہوں، دیکھیے میرا کیا انجام ہوتا ہے. اگر میرا انجام برا ہوا تو آپ لوگ چھٹی پا جائیں گے. اس نے کدال اٹھایا، ڈرتے ڈرتے کانپتے کانپتے اس نے کدال چلا دیا. کچھ بھی نہیں ہوا. لوگوں نے سوچا کہ بس اب ہلاک ہونے والا ہے کہ تب ہلاک ہونے والا ہے. پھر بھی ابھی ہمت نہیں پڑی کسی کی. اس کو جو ایک آدھ پتھر اجاڑنا تھا اجاڑ دیا. اب لوگ رات کا انتظار کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر رات میں مصیبت آئے. کچھ بھی نہیں ہوا. صبح کا وقت ہوا. اب تھوڑی تھوڑی ہمت لوگوں کی ہوئی اور اب آہستہ آہستہ اس کے دیواروں کو اجاڑنا شروع کیا اور اجاڑنے کا کام مکمل ہو گیا. تو اس طریقے سے خانہ کعبہ کے اجاڑنے کا کام اب مکمل ہوا اور اب بنانے کا کام شروع ہوگا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت شریک ہوگی. اجاڑنے میں بھی شریک تھی، بنانے میں بھی شریک رہے گی. کیوں شریک تھی؟ کسی تاریخ میں تو میں نے نہیں اس کو دیکھا ہے، لیکن کفار مکہ ہی اصل ذمہ دار تھے خانہ کعبہ کے. آپ کے دادا عبد المطلب کے بعد ابو طالب اس کے ذمہ دار تھے اور ابو طالب کے تو سب سے قریبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو کیا آپ اس میں شریک نہیں رہیں گے؟ اس لیے کہتا ہوں کہ گرانے میں بھی شریک رہے. بہرحال یہ گرانے کا کام مرحلہ مکمل ہوا اور اب خانہ کعبہ کے بنانے کا مرحلہ انشاءاللہ شروع ہوگا. میری کوشش یہ تھی کہ یہ
نبوت سے پہلے کی گفتگو آج مکمل ہو جائے، لیکن بہرحال گفتگو مکمل تو نہیں ہو پائی اور وقت زیادہ ہی ہو رہا ہے، لہذا یہ گفتگو یہاں پر ختم کی جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ مسجدوں میں وہ مال استعمال کریں جو مال طاہر ہو۔ اگر کفار مکہ کی سمجھ میں یہ بات آتی تھی تو مسلمانوں کی سمجھ میں یہ بات آنی چاہیے، اس لیے کہ دین نے ناجائز مال مسجد میں استعمال کرنے سے منع کیا ہے، لیکن اب تو دیکھتے ہیں کہ مسلمان مسجد کے لیے روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے جھولا لے کر کے۔ مسجد بنانا چندہ دیتے جاؤ، کوئی بھی ہو، چور ہو، اچکا ہو، شرابی ہو، دانی ہو، کافر ہو، کوئی بھی، ہاں جھولا پھیلا ہوا مسجد کا چندہ دیتے جاؤ۔ تو ذرا بھائیو اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اتنا خراب نہ ہو جاؤ کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں سے بھی بدتر ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیے اور جو سبق آپ نے دیا اس سبق کو دیکھیے اور اس سبق کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے، ورنہ خالی سبق دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، خالی واقعات پڑھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی۔ اصل تو یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں جو واقعات ہیں اس میں ہمارے لیے نصیحت کیا ہے اور ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہم کو کرنا کیا ہے، یہ اصل مقصد ہوتا ہے، ورنہ خالی پڑھتے چلے جاؤ قصہ اور کہانی کی طرح تو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں اور غلطیوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں عزت احترام کے ساتھ دین اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔